آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہوں۔ آج میں ڈسکشن نہیں لوں گی، تفسیر کراؤں گی آپ کو۔ آج کی تفسیر آپ کی سورۃ الکہف آیت نمبر 18 سے ہے، تو تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ سمجھتے ہیں انہیں، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ، حالانکہ وہ، رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی، ذات الیمینی، دائیں جانب، و ذات الشمال، اور بائیں جانب، وکلبہم، اور کتا ان کا، باسطن، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسید، دہلیز کے اوپر، لو، اگر، اطلعت، آپ اطلاع پاتے، علیہم، ان پر، لولیتا، البتہ پیٹھ پھیر لیتے آپ، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے، ولملئتا، اور البتہ بھر جاتے آپ، منہم، ان سے، رعبا، روب میں۔ الفاظ دیکھ لیں۔ تحسبہم کا جو لفظ ہے وہ اسبا سے ہے، سمجھنا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ ایقاظن کا جو لفظ ہے وہ یقدن سے ہے، یا، قاف اور زوئے، یقدن کی جمع ہے، اور ایقاظن کا مطلب ہے جاگنے والے، ٹھیک ہے۔ یقدا کے مطلب ہوتے ہیں جاگنا، یقدن جاگنے والا، اور ایقاظن جاگنے والے۔ رقود جو کہ ہے وہ راقد کی جمع ہے، اور یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر ہے، سونے والے۔ رقدہ کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے لمبی نیند سونا، اور ایسی نیند جو ہلکی اور خوشگوار ہو، اور جس سے انسان ایک آہٹ سے بھی اٹھ جائے۔ نقلبہم کا لفظ قلب سے ہے، قاف لام بے، اور قلب دل کو کہتے ہیں، اور دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ قلبہ اور تقلیب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بہت ہی اہتمام سے الٹنا پلٹنا۔ یہاں مراد اس سے ان کی کروٹ بدلنے سے ہے، اصحاب کہف کی۔ کلب کہتے ہیں کتے کو عربی میں، اسی لیے آپ جب تجوید پڑھتے ہیں تو کاف اور قاف میں فرق رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ قاف کو کاف پڑھیں گے تو بالکل معنی تبدیل ہو جائے گا۔ باستن کا لفظ جو ہے، بسطہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، پھیلانا، اور باستن اسم فاعل ہے، پھیلانے والا۔ ذراعیہ، اصل میں یہ تثنیہ ہے یہاں پر، اور یہ ذراعین تھا، ٹھیک ہے، ذراعین، دو ہاتھ، اور نون گر گیا ہے کیونکہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ذرا اصل میں کہتے ہیں کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کے ہاتھ کو، کونی سے جو درمیانی انگلی ہوتی ہے اس تک کے ہاتھ کو، اور ہاتھ بھر ناپنے کے پیمانے کو بھی ذرا کہتے ہیں، جیسے گز کو، جو گز ہوتا ہے اس کو بھی ذرا کہا جاتا ہے۔ تو ذراعین تھا، دو ہاتھ اس کے۔ وسید کا جو لفظ ہے وہ وسدا سے ہے، اور وسدا کے مطلب ہوتے ہیں بند کرنا، اور وسید کہتے ہیں دہلیز کو یا چوکھٹ کو جو دروازے کی ہوتی ہے۔ اور یہ لفظ قرآن میں سورہ البلد میں بھی آتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نارم مؤصدہ، بند کی ہوئی آگ ہے۔ تو بہرحال رواں ترجمہ دیکھیں اس کا۔ آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جاگ کر دیکھیں گے تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں گے، اور آپ ضرور ان کے روب سے بھر دیے جائیں گے۔ تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے یہاں پر، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو بھی ایسا لگتا کہ جیسے وہ جاگتے ہوئے آپ ان کو خیال کرتے، جبکہ وہ جاگ نہیں رہتے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی رکھی گئی تھی، پوری نہیں لیکن تھوڑی کھلی رکھی گئی تھی۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے،
تو کوئی اس میں ایسی انہونی بات نہیں ہے. تو بہرحال ان کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رکھی گئی تھی، اس لیے کہا کہ اگر آپ دیکھیں گے انہیں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے تھے. یعنی سوتے میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا بہت بڑا نشانی تھی کہ ان کی کروٹیں بھی بدلی جا رہی تھی. حافظ ابن کثیر، جو ابن کثیر کے رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ سال میں 2 دفعہ ان کی کروٹ بدلتی تھی. تو یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ وہ نیند میں بھی کروٹیں لے رہے تھے. گہری نیند کے باوجود چہرے پر تازگی تھی، آنکھیں کھلی محسوس ہوتی تھی اور کروٹیں بھی بدل رہے تھے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کروٹ بدلنا انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یقیناً احسان عظیم ہے، کیونکہ اگر انسان ایک ہی کروٹ پر لیٹے تو تھکن محسوس ہوتی ہے، کروٹ تھک جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر زیادہ عرصے آپ ایک پوزیشن پر لیٹے رہیں تو وہ سائٹ سن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے خطرات ہوتے ہیں کہ اگر ایک ہی پوزیشن پہ کوئی مریض وغیرہ لیٹا رہے، کچھ عرصے بھی 1 مہینے بھی لیٹا رہے، تو اس کو بیڈ سورس بن جاتی ہیں، یعنی زخم اس کے بن جاتے ہیں اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ کا یہاں پر بہت بڑا احسان نظر آ رہا ہے ان کے اوپر، ان ایمان والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بھی بدلتے تھے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. تو اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھتے، ہاں ایک لفظ آپ کو بتانا رہ گیا تھا یہاں پر، تھا کہ لو اطلاعت، اگر آپ جھانکتے ان کے اوپر یا اطلاع پاتے، اصل میں یہ لفظ اطلاعی سے ہے، اطلاع پاتے اگر آپ ان کے اوپر، یا آگاہ ہوتے ان سے. روٹ اس کا طلاع ہے لیکن یہ لفظ اطلاع سے ہے، آگاہ ہونا جس کے معنی ہوتے ہیں. لولیتا کا لفظ واللہ سے ہے، پیٹ پھیر جانا. اور ملیتا کا جو لفظ ہے وہ ملا سے ہے، میم لام حمزہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بھر جانا یا برتن کا پورا بھر جانا. اور پھر برتن کے بھرنے کے علاوہ یہ کسی بھی چیز کے بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، روپ سے بھرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں ملا کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو کہتے ہیں، ملا الذین یا ملا القوم، تو وہ سرداروں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ روپ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ رہ گئے تھے، میں نے آپ کو بتا دیے. بہرحال کتا جو ہے ان کا، وہ دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. اور لو اطلاعتا، اگر آپ اطلاع پاتے ان کو، آپ جھانک کر دیکھتے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر لیں اور آپ ضرور ان کے روب سے بھر دیے جاتے ہیں. تو یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جاندار انداز میں اللہ تعالیٰ قصہ بتا رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے. تو کتا دہلیز پر موجود تھا اور وہ بھی ایسی پوزیشن میں تھا کہ پاس سے گزرنے والوں کو لگتا تھا کہ کتا رکھوالی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، بالکل دہلیز کے سامنے بیٹھے ہوئے تھا باہر. تو لگتا ایسا تھا کہ اگر قریب جائیں گے تو یہ پھاڑ کھائے گا، کاٹ کھائے گا، تو کوئی غار کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں بھی ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، ان کو نقصان نہ پہنچ سکے. وسید، جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ معنی ہوتے ہیں دہلیز کے. تو ذرا اس لفظ کو غور طلب ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، کیونکہ یہاں کتے کا ذکر ہے اور کتا کہاں پر تھا یہ بات غور طلب ہے، کیونکہ بعض دفعہ شوقیہ کتا رکھنے والے اس کو دلیل بنا کے بحث مباحثوں میں پڑھتے ہیں. تو نوٹ کر لیں کہ کتا کہاں تھا؟ بالوسید، دہلیز کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، دہلیز پہ. دہلیز کہاں ہوتی ہے؟ دروازے کی دہلیز ہوتی ہے، یعنی ان کے ساتھ اندر نہیں تھا، ان باہر، جو ان کی جہاں بھی وہ سو رہے تھے غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، باہر دہلیز پر تھا، بالوسید، وسید کے اوپر تھا. تو بہرحال کتا گھر کے اندر رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں، میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں پھر سے. تو کیونکہ کتا گھر کے اندر رکھنا دین اسلام صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اس میں نقصانات بھی ہیں. اور حدیث ہے یہاں پر جو میں آپ کو سناتی ہوں کہ مسلم کی حدیث ہے اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 1575 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا رکھا اس کے عمل سے
ہر روز ایک قرات کم ہوگا. بہت بڑی بات ہے. جو بھی وہ نیک عمل کرے گا اس کے عمل سے ایک قرات کم ہوتا رہے گا. قرات جو ہے نا وہ ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، اور تقریباً اس کو کہا گیا کہ جیسے کسی چیز کا 24واں حصہ، 24واں حصہ. تو نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز نیک اعمال سے ایک قرات کم ہوگا، سوائے ایکسیپشن کیا ہے، کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کے. ٹھیک ہے، تو دو ایکسیپشنز یہ ہیں، اور تیسری ایکسیپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے شکاری کتے رکھے ہو. لیکن ان تینوں کیٹیگریز میں سے کوئی بھی کتا گھر کے اندر نہیں رکھا جا سکتا. کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی باہر ہوتا ہے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی باہر ہوتا ہے، اور شکاری کتے بھی آپ باہر رکھ سکتے ہیں گھر کے. دوسری بھی حدیث ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے یعنی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں جس میں کوئی جاندار کی تصویر ہو. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2106 ہے مسلم، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی دو تین حدیث ہیں، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کوئی آیت لے کر آنی تھی یا کوئی جواب لے کر آنا تھا، تو وہ نہیں ہے، دیر ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ جبرائیل کیسے دیر کر سکتے ہیں. تو بہرحال اچانک آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک کتے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ موجود تھا حجرے کے اندر. تو آپ نے اس کو باہر نکالا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو آپ نے کہا کہ آپ دیر میں آئے ہیں، ایسا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے، کہ جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہوتی ہے تو ہم وہاں نہیں جاتے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو بہرحال تین کیٹیگریز ہیں جس کی وجہ سے صرف کتا رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی گھر کے باہر حفاظت کے لیے. حفاظت کا پوائنٹ آج کل ہمارے لیے شہروں میں تو ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت سارے ذرائع ہیں جس سے حفاظت ہو سکتی ہے کتے کے علاوہ. اور مویشی وہ بھی ہمارے شہروں میں نہیں ہے. اور تیسرا شکاری کتے کا ہے، لیکن ان کو بھی گھر کے باہر رکھنا چاہیے. تو یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ سورہ کاف میں تو کتے کا ذکر ہے، تو کتے کا ذکر آپ نوٹ کر لیں، بالوصید ہے، بالوصید ہے. آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، آپس میں. قَالَ، کہا، قائلٌ، ایک کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے رہے تم. قالو، انہوں نے کہا، لبثنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. قالو، وہ کہنے لگے، ربکم، رب تمہارا، عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بما، اسے جو لبثتم، ٹھہرے تم. فب اسو، بس بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ہذہ، اپنے اس چاندی کے ساتھ، یعنی چاندی کے سکوں کے ساتھ. یہ بھی ایکسپلین کرتی ہوں. کہاں بھیجو؟ الی المدینہ، شہر کی طرف. شہر کو مدینہ کہتے ہیں. فَلْيَنظُرْ، بس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، تو امن، کھانے کے لحاظ سے. فَلْيَأْتِكُمْ، تو بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ، کھانا، منہ، اس سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور وہ ہرگز نہ خبر دے، شعور نہ دے، بکم، تمہارے بارے میں، احدہ، کسی ایک کو. الفاظ دیکھیں. باسا کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اٹھانا، اٹھا کھڑا کرنا، بھیجنا، دوبارہ زندہ کرنا، وغیرہ وغیرہ. لیتساءلوا کا لفظ سآلہ سے ہے، سین حمزہ لام، سوال جس سے ہوتا ہے، اور اس میں باہم کا مفہوم پایا جاتا ہے، باب تفاعل ہے، اور جس میں ایک دوسرے سے کوئی کام کرنے، شراکت میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور ایک اسمال سی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ میں باہم کام کرنے کا مفہوم ہے، کہ جب روٹ کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں الف آ جائے تو پھر باہم کا مفہوم آتا ہے. جیسے یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا روٹ سآلہ ہے، سین حمزہ اور لام، تو اب آپ دیکھ لیں بیچ میں اس کے الف آ رہا ہے.
تو یہ باہم کے معنی میں ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، اور باب تفاعل ہے جس کا خصوصیت ہی اشتراک ہے۔ قائلون جو ہے وہ اسم فاعل ہے، کہنے والا۔ ہاں، ورقکم، ورقہ جو ہے ایک ہوتا ہے لفظ ورقہ، یعنی رے کے اوپر زبر ہو تو اس کے معنی ہوتے پتے، لیفز، لیکن یہاں پر قاف کے نیچے زیر ہے، ورقی ہے، تو ورقی کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے چاندی کے سکے، ورقتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ورقتن کی جمع ہے، اور ورقہ کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو۔ اور ہاں، ولیتلطف، ولیتلطف کا لفظ لطف سے ہے، لام توئے اور فے، لطیف جس سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ لطفن کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیئر کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کسی کی جان کر ان کا خیال رکھنا، کسی کو چھوٹی چھوٹی بات کے بھی مضر یا نقصان دہ پہلو سے بچانا، ٹھیک، حسن تدبیر سے کام کرنا۔ اور تلطف کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں بہت زیادہ احتیاط اور نرمی اختیار کرنا، تلطف کسی کام میں بہت زیادہ احتیاط اور نرمی اختیار کرنا، ٹھیک۔ تو یہ اس کے الفاظ تھے، روان ترجمہ دیکھتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح وہ کذالکا، ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، کہ ان میں ایک دوسرے سے سوال کریں، کون؟ اصحاب کہف ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہو، یعنی غار میں کتنا عرصہ سوتے رہو؟ تو وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ پھر بولے تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ جتنی دیر تم ٹھہرے رہے، بس تم اپنی یہ چاندی یعنی چاندی کے سکے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا شخص طعام کے لحاظ سے پاکیزہ تر ہے، تو وہ اس سے جو ہے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرمی سے بات کرے، احتیاط اختیار کرے، اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ تو وہ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اسی طرح ہم نے اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ کذالک کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح اٹھا دیا، یعنی جس طرح سلایا تھا اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر، ویسے ہی موزانہ طور پر اٹھا بھی دیا۔ تو ان کا سونا بھی ایک نشانی تھا اور ان کا اٹھنا بھی ایک نشانی تھا، کہ اتنے لمبے عرصے 309 سال سونے کے بعد بھی وہ صحیح جسم اور دماغ کے ساتھ اٹھے، پورے ہوش و آوات کے ساتھ اٹھے۔ جب حالات سازگار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما وبعد یوم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہو، یعنی ظاہر ہے جب وہ سو کے اٹھے تو پہلا سوال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، تو وہ بولے کہ شاید ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ایک عام انسان جو ہے وہ عام طور پر کتنا سو سکتا ہے؟ ایک 8-9 گھنٹے یا ایک دن پورا سو سکتا ہے بہت تھکا ہو، تو اسی کے مطابق انہوں نے یہ جواب دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ روز قیامت بھی انسان کو یہی لگے گا کہ وہ دنیا میں شاید دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہے، یا بہت ہی کوئی ایک چھوٹی سی گھڑی گزار کے آیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو آخرت میں انسان کو لگے گی۔ سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 45 ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، بس ساعتم من النہار، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اسی طرح سورہ نازیات، النازعات میں آتا ہے، نازعات 46 ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیا او ضحاہا، بے شک جس دن وہ دیکھیں گے اس کو یعنی قیامت کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں مگر کتنا، ایک شام یا صبح کا کوئی حصہ گزار کے آئیں گے۔ تو یہ تو قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، اور اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں جو منٹوں میں اور سیکنڈوں میں انسان آپ کے سامنے سے
غائب ہو جاتا ہے، اور ہم پتہ نہیں لڑائی جھگڑے اور کدورتیں اور نفرتیں ان میں ہی لگے رہتے ہیں، ناراضگیاں، رشتہ داریاں توڑنا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ان کو لگا کہ وہ صرف دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو اسی طرح روز قیامت ہر انسان کو لگے گا کہ شاید وہ کچھ ایک گھڑی دن کی گزار کے آیا ہے دنیا میں، یا صرف شام کا وقت یا صبح کا وقت گزار کے آیا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی آپس میں کہا، لیکن پھر فوراً انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ربکم عالم بما لبثتم، انہوں نے فوراً کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے رہے ہو۔ یعنی اب دیکھیں، وہ کچھ اور بھی بحث مباحثہ کر سکتے تھے، کچھ اور بھی لقمہ دے سکتے تھے کہ کوئی دوسرا کہتا کہ نہیں نہیں ہم تو اتنے دن سوتے رہے ہیں، 4 دن سوئے ہیں، 6 دن سوئے ہیں، کوئی اور کچھ کہتا نہیں۔ انہوں نے اس بیکار بات کو فوراً چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ تو یہاں سے اہل ایمان کا ایک بہت ہی اہم ترین طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ بیکار اور لا یعنی باتوں میں اور بحثوں میں نہیں الجھتے۔ بیکار باتوں میں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، اس میں نہ الجھتے ہیں، نہ ہی اس پر بحث مباحثے کرتے ہیں۔ بامقصد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیکار باتوں کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ تو وہ کہنے لگے فباس، بس بھیجو، احدکم، اپنے سے کسی ایک کو، بورقکم ہی اپنے اس چاندی کے سکوں کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف۔ پھر وہ دیکھے جا کے کہ کون سا کھانا جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہے، ٹھیک؟ چاندی کے سکے دے کر جو ان کے پاس تھے اپنے زمانے کے، اس کو دے کر بھیجو اپنے ایک ساتھی کو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان سب فالتو باتوں کو چھوڑو کہ کتنا سوئیں کتنا نہیں سوئیں، ابھی تو بھوک لگ رہی ہے، تو ایسا کرو کہ ایک ہم میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو کھانے کے لیے بھیجو، چاندی کے سکے لے کر جائے شہر، اور پاکیزہ تر کھانا خرید کر لائے۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ پاکیزہ کھانے کی تاکید کیوں کی؟ کیونکہ بڑے سچے اور پکے مومن تھے نا۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، طیب کھاتا ہے، ٹھیک؟ طیب، طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال، پاکیزہ، تازہ، خوشبودار، باسی نہ ہو، حرام نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور طیب کھانا مومنین کو کیوں حکم ہے کہ مومن طیب کھانا کھائے؟ کیونکہ کھانا جو ہے ڈائٹ انسان کی صحت اور پھر آگے آپ کی عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ ٹاپک آپ جو آپ نے جہاں حرام چیزیں پڑھی تھی، خنزیر کے بارے میں پڑھا تھا، بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ڈائٹ کس طرح انسان کے جو اس کے پرسنالٹی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور پھر ظاہر عبادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومنین کو عمدہ ہی کھانا کھانا چاہیے، طیب کھانا چاہیے، کیونکہ اگر طیب نہیں کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہر چیز ہی متاثر ہوتی ہے، عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولوں تک کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ طیب کھائیں، جیسا کہ سورہ المؤمنون میں آتا ہے، آیت نمبر 51 ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے ساتھی کو یہ ہدایت کی کہ پاکیزہ ترین کھانا ڈھونڈ کے لانا، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، جس کے پاس پاکیزہ ترین کھانا ہو، بس چاہیے کہ وہ اس سے کھانا لائے جس کے پاس صاف ستھرا پاکیزہ ہو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے، خوش اسلوبی سے کام لے، حسن تدبیر کے ساتھ کام لے۔ یہ سارے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، احتیاط سے کام لے، باریک بینی سے کام لے، یہ سارے الفاظ یتلطف کے معنی میں ہی آتے ہیں۔ تو یتلطف والیتلطف، آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر قرآن میں، مصحف میں موٹا لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ قرآن کے عین درمیان میں ہے، ٹھیک؟ اور ابھی آپ کو میں اس کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ لطف سے ہے۔ تلطف کے معنی پھر سے ریپیٹ کر لیں، تلطف کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں نرمی اور احتیاط کا پہلو اختیار کرنا۔ تو عین قرآن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نرمی سے اور سوچ سمجھ کر تدبیر سے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ دو صفات اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ ہر چیز میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کون سی دو صفات؟ جو تلطف کے دو معنی ہیں،
نرمی اور بہت زیادہ احتیاط، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ ہر پڑھنے والے کے لیے غور طلب ہے، جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، احتیاط ضروری ہے اور نرمی ضروری ہے۔ احتیاط ضروری ہے کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ چھوٹی سی بد احتیاطی بھی، چھوٹی سی لاپرواہی بڑی مشکل اور مصیبت کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ زندگی بھر کا غم دے جاتی ہے۔ اور اسی طرح نرمی کی بات ہے کہ نرمی سے بھی بات کرنا اور نرمی معاملات میں رکھنا بھی بہت اہم ترین صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے، اور اسی طرح سختی پھر کیا کر سکتی ہے کہ ہر چیز کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں ولیتلطف میں، اور دونوں بہت اہم ہیں، سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ احتیاط، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احتیاط، اور نرمی اختیار رکھنا، دونوں چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہم پیدا کر لیں تو بہت سارے معاملات میں اچھائی آ سکتی ہے۔ پھر اگلی ہدایت وہ کھانا لانے والے کو کرتے ہیں کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز بھی نہ خبر دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو، شعور نہ دے۔ شعور کے مطلب ہوتے ہیں کہ بہت ہی باریک بینی سے کسی کو خبر دینا۔ ہرگز بھی، یشعرن، نون جو آخر میں آ رہا ہے شد کے ساتھ، وہ اسٹریس کے لیے تاکید ہے، کہ انہوں نے تاکید کی کہ دیکھو تم کیا ہدایت کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم کھانا لینے جاؤ گے تو کسی کے بھی ساتھ سوال جواب میں پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، الجھنے کی کسی بات میں کوشش نہیں کرنا، بس نرمی کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ کھانا لے کر واپس آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، کسی کو بھی شعور نہ دینا، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ بچ کر رہنا، محتاط رہنا، بیس بدل کر جانا، کسی سے الجھنا نہیں، کسی بات پر جھگڑا نہیں کرنا، نرمی اور احتیاط سے چلنا، کوئی کسی کو تمہارے متعلق پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر ہمارے متعلق کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ پہلے کی طرح ہمیں شرک پر پلٹنے کے لیے مجبور کریں گے، یا ہماری جان کے درپے ہو جائیں گے۔ اور یہی بات وہ مزید آگے کہہ بھی رہے ہیں، مزید ہدایات بھی کر رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ انہم، کہ بے شک وہ، اگر اگر یظہروا، وہ مطلع ہو گئے، علیکم، تم پر، یرجموکم، تو وہ رجم کر دیں گے تم کو، سنسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم، یا وہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنی ملت میں، یعنی اپنے دین پر، ولن، اور ہرگز نہیں، تفلحو، تم فلاح پاؤ گے، اذن، تب، ابدا، کبھی بھی۔ الفاظ دیکھیں، یظہرو کا جو لفظ ہے وہ ظاہرہ سے ہے۔ ظاہرہ کے مطلب ہوتے ہیں آگاہ ہونا، اور ظاہرہ علا اگر آ جائے آگے تو اس کے معنی ہوتے ہیں غالب آنا بھی۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں، ظاہرہ آگاہ ہونا، اور ظاہرہ علا غالب آنا۔ یرجمو کا لفظ رجم سے ہے، رجم کے معنی ہوتے ہیں اسٹون ٹو ڈیتھ، یعنی سنسار کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اور اسی لفظ سے جمرات کا لفظ بھی ہے نا، جو آپ حج پہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ تو یعیدکم تو بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، آدھا یعودو کے مطلب ہوتے ہیں کہ پلٹانا، لوٹانا۔ فلاح بھی آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، کامیابی کو کہتے ہیں، خاص طور پر اخروی جو کامیابی ہوتی ہے۔ تو رواں ترجمہ دیکھیں اس کا۔ اپنے ساتھی کو جو کھانا لینے جا رہے ہیں اسی کو مزید ہدایت کر رہے ہیں کہ بلا شبہ اگر لوگ تم پر مطلع ہو گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین پر لوٹائیں گے، اور پھر اس وقت تم ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ تو انہم یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے، یعنی تمہارے متعلق ان کو پتہ چل گیا، تو پھر کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو، تم کون لوگ ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ دو کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، یرجموکم، تم کو سنسار کر دیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کا سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سنسار کرتے تھے، اسٹون ٹو ڈیتھ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ او یعیدوکم فی ملتہم،
یا وہ تم کو اپنے دین اور طریقے پر لوٹا دیں گے. ملت کے یہ سب معنی ہوتے ہیں، دین، طریقہ وغیرہ وغیرہ. یعنی تمہیں پھر سے شرک کرنے پر مجبور کر دیں گے. اور اگر تم شرک کے اوپر پلٹ گئے، جس سے بچ بچ کے تم یہاں آئے ہو، جس کے اوپر تم نے ساری محنتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ساری اتنا عرصہ گزارا ہے، غار میں تم محصور ہو گئے، اگر دوبارہ وہی کام انہوں نے کر دیا، تم کو مجبور کر دیا، تو وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور تب تو تم ہرگز بھی کبھی فلاح نہ پا سکو گے. یعنی اگر تم پر وہ مطلع ہو گئے، تم پر غالب آ گئے، یا ظہروکم، تو یہ دو کام وہ کریں گے، یا تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنی ملت پر پلٹا دیں گے. اور اگر کہیں اپنی ملت پر پلٹا لیا جس سے بچتے رہے ہو تم ابھی تک، تو پھر تمہیں فلاح نہیں ملے گی. اور یاد رکھیں کہ فلاح کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد اخروی فلاح ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی. ٹھیک، دنیا کی فلاح مراد نہیں ہوتی، اخروی کامیابی مراد ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت احتیاط کرنا اور نرمی کرنا، کیونکہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو شرک پر پلٹانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کہیں تم شرک پر پلٹ گئے تو ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَعْثَرْنَا، آگاہ کر دیا ہم نے، علیہم ان پر. کس کو آگاہ کر دیا؟ لوگوں کو آگاہ کر دیا ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. کیوں آگاہ کر دیا لوگوں کو ان کے بارے میں 309 سال کے بعد؟ لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، لوگ جان لیں، ان کہ بے شک وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، السَّاعَ، قیامت، ایک قیامت کا نام ساعہ بھی ہے، قیامت، لا ریبہ فیہا، نہیں کوئی شک اس میں، اذ، جب، یتنازعون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. تو کیا جھگڑا کر رہے تھے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو، بنا لو، علیہم، ان پر، بنیانن، ایک عمارت، ربہم، رب ان کا، عالم، بہت زیادہ جانتا ہے، بہم، انہیں، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، غلبو، جو غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے میں، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنا لیں گے، علیہم، ان پر، مسجدہ، ایک عبادت کا، مسجد. الفاظ دیکھیں، اثرنا کا لفظ یہاں آیا ہے. اثر کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، آگاہ کرنا، اور سوری، اثرا کے معنی ہوتے ہیں آگاہ ہونا، خود آگاہ ہونا اور ظاہر کرنا. اور آثرا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا دوسرے کو یا آگاہ کر دینا. اور یہ تو ابھی ظاہرہ کے معنی بھی میں نے آپ کو یہی بتایا، آگاہ ہونا. تو فرق کیا ہے؟ آسرا کے اندر فرق یہ ہے کہ آسرا میں باتوں باتوں میں کوئی کسی بات کا پتہ چل جانا کے معنی ہوتے ہیں، کہ باتوں باتوں میں کسی بات کا پتہ چل جائے. لا ریبہ، ریب کا لفظ تو آپ سورہ بقرہ میں ہی پڑھ چکے ہیں، لا ریبہ فی. ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو دل میں بے چینی پیدا کر دے. یتنازعون، تنازع سے ہے، نزا اس کا روٹ ہے، نزا، نون، زے اور عین. نزا کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، اور اسی لفظ سے جو کہ جو عالم نزا کہتے ہیں، مرتے وقت کو، عالم نزا کو بھی نزا کا وقت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے. تو نزا کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، لیکن تنازع جس سے یہ لفظ ہے، تنازع کے معنی ہوتے ہیں آپس میں کھینچا تانی کرنا، ٹھیک ہے، جھگڑا کرنا. تو یہ لفظ بھی وہی الفاظوں میں سے جس میں باہم کا مفہوم پایا جاتا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹ کے الفاظ کے بیچ میں الف ہے. روٹ اس کا کیا ہے؟ نزا، لیکن نون کے بعد بیچ میں الف آ رہا ہے، تو اس میں بھی ماہم کے مفہوم پائے جاتے ہیں. ابنو کا لفظ جو ہے بنا سے ہے، بنیانن بھی اسی سے ہے. بنا کے معنی ہوتے ہیں کوئی عمارت وغیرہ بنانا، ٹھیک ہے. اور بنیان خاص طور پر دو تین چیزوں کے لیے لفظ آتا ہے، عمارت کے لیے، دیوار کے لیے، یا کوئی بھی تعمیر کے لیے. اور مسجد، مسجدہ کا جو لفظ ہے سجود سے ہے اور اسم ظرف ہے.
سجدے کی جگہ، ٹھیک، سجدہ گاہ، تو یہ مسجد کے معنی ہے، اسم ظرف ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں جی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں، لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقیناً قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کس وقت ان کو لوگوں پر ظاہر کر دیا؟ جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، یعنی لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب انہیں خوب بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الگ سے ایک بات کریں کہ جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے، یعنی جو اثر رسوخ والے لوگ تھے، وہ بولے بلا شبہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنا لیں گے۔ تو وہ کذالک اثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ کذالک معنی یہاں پر کیا رکھتا ہے کہ جیسے لوگوں سے ان کو پوشیدہ رکھا تھا 309 سال تک، اسی طرح لوگوں کو ان پر مطلع بھی کر دیا۔ ہاں؟ جب اللہ نے چاہا ان کو پوشیدہ رکھا، جب چاہا لوگوں کو اطلاع دے دی ان کے بارے میں بتا دیا، جیسے سلایا تھا ویسے جگایا، جیسے پوشیدہ رکھا تھا ویسے ظاہر بھی کر دیا۔ اور حکمت کیا تھی اب اس وقت میں ظاہر کرنے میں؟ لیعلموا، تاکہ لوگ جان لیں، کیا جان لیں؟ کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کون لوگ جان لیں؟ سبھی جان لیں، لیکن خاص کانٹیکس میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں جو جھگڑ رہے تھے نا بستی والے، جس وقت یہ اٹھے تھے سو کے، تو جب ان کا پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت عرصے پہلے غائب ہو گئے، تو ان کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے تھے، یا یہ کہ لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بستی والے اس وقت۔ زیادہ رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اٹھایا جب بستی والوں میں جھگڑا یہ تھا، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب جس زمانے میں یہ اٹھے تھے تو پورا سیناریو جو ہے چینج ہو چکا تھا، اور اب یہاں کا بادشاہ توحید پرست تھا، لوگ بھی ایمان والے تھے لیکن ایمان میں ان کے بگاڑ آ چکا تھا۔ تو ان کو جب اٹھایا گیا تو اس وقت لوگ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے کہ قیامت کے دن تنازع کیا تھا، اس یہ تنازعون، کہ تنازع یہ تھا، جھگڑے یہ تھے کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے تو صرف روح اٹھائی جائے گی یا جسم اور روح دونوں سمیت اٹھایا جائے گا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ یہ کیسے لوگ ان پر مطلع ہوئے کہ کھانا لانے والا جب شہر پہنچا تو وہاں کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ 300+ سال لوگوں کی تہذیب و تمدن، لباس، سب کچھ بدل گیا تھا، زبان میں تبدیلی آ گئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس کی طرف لوگ اس کے کچھ حال حلیے کی وجہ سے متوجہ ہوئے، لیکن وہ بچتا ہوا کھانے کی دکان تک پہنچ گیا۔ لیکن جب اس نے کھانا خریدتے وقت صدیوں پہلے کا سکہ پیش کیا تو اس پر لوگوں کو شک ہوا۔ اور شک بھی کیا ہوا، یہ تھوڑی ان کو پتا چلا کہ یہ کون ہے، شک ہوا کہ یہ شاید اس کو کوئی نا پرانے زمانے کا کوئی خزانہ دفینہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر حکام بالا گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب اس کا بیان لیا گیا، قریدا گیا، تو وہ سچا مومن آدمی تھا، معاملہ کھل گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو صدیوں پہلے روپوش ہو گئے تھے اور جن کے نام کھاتوں میں، رجسٹروں میں درج تھے، مرقوم تھے، اور ان کی کہانی عام تھی۔ تو سارا معاملہ کھل گیا، لیکن ابھی بہت بڑا فرق آ گیا تھا۔ جس وقت وہ پوشیدہ ہوئے تھے اور جس وقت وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کیا، فرق کیا آ گیا تھا کہ جس وقت وہ غائب ہوئے تھے اس وقت حکومت اور معاشرے کے مجرم تھے، اور آج سب کی نظروں میں وہ بہت قابل احترام تھے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، سب دنیا چھوڑ دی اور ایمان کی حفاظت کی۔ اب جو بادشاہ تھا وہ توحید پہ تھا، لوگ آخرت اور قیامت کے قائل تھے لیکن بحث مباحثہ تھا، اور اس موضوع پر بہت مناظرے اور مباحثے ہوا کرتے تھے کہ روز قیامت کا اٹھنا صرف جسمانی ہوگا یا صرف روحانی ہوگا، جسم و روح سمیت ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جیسے آج بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں پہ۔ تو بہرحال بادشاہ خود یہ چاہتا تھا کہ کوئی دلیل، کوئی پروف مل جائے اور اختلافات کا حتمی فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت میں جب لوگ اس بات پر جھگڑ رہے تھے ان لوگوں کو اٹھا دیا، دلیل پیش کر دی تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے
بے شک قیامت ضرور آئے گی اور لوگوں کو ضرور اس میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جسم و روح سمیت اٹھایا جائے گا، جسم و روح سمیت اٹھایا جائے گا۔ ان کا غار میں جانا، سونا، اٹھنا سب لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا، اور عین اس وقت ان کو اٹھایا گیا جب ان کا اٹھنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، باس بعد الموت کے اوپر ایک دلیل بن گیا۔ بادشاہ کو اور سب کو دلیل مل گئی کہ جس طرح یہ کئی سو سال سونے کے بعد بھی جسم اور روح سمیت اٹھ بیٹھے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو روز قیامت جسم اور روح سمیت اٹھا کر بٹھا دیں گے۔ پھر کہا کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ تو کون سے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اس کے بارے میں دو تین اقوال ہیں، اور پہلے بھی ابھی آپ کو میں نے بیچ میں بتایا، لیکن الگ سے بھی دیکھ لیں کہ کون سے معاملے میں لوگ جھگڑ رہے تھے۔ دو تین اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ نمبر ایک تو یہی قول ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 ایسے موقع پر اصحاب کہف کو اٹھایا اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ بعث بعد الموت کے عقیدے کو ایک ناقابل انکار دلیل مل گئی، ناقابل انکار ثبوت اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ ٹھیک، تو یہ ایک تو معنی اس کا یہی کیا گیا ہے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب کہ بعث بعد الموت پہ جھگڑے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورا پروف سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا اس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے اس یتنازعون والا، یہ آیت کے اگلے حصے سے جڑا ہوا ہے۔ کون سا اگلا حصہ؟ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ کہ جب لوگ ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جب اس بات پہ جھگڑا تھا کہ ان کی جہاں پر وہ دریافت ہوئے اس کے اوپر کوئی عمارت یا مسجد بنا لی جائے۔ تو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا معاملہ کھل گیا تو لوگوں کی نظر میں محترم ہو گئے، ظاہر ہے کہ کتنے زبردست ایمان والے، تو لوگ انہیں بہت ہی اولیاء اللہ سمجھنے لگے۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تفصیلات کسی کو بھی نہیں معلوم، کہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کھانا لانے والا جب واپس غار میں کھانا لے کر گیا، انہوں نے کھانا کھایا اور دوبارہ لیٹ گئے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے تب ان کی روحیں قبض کر لی اور وہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بھی قطعی علم پر مبنی نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم صحیح طور پر کہ وہ فوراً ان کا انتقال ہو گیا تھا یا کچھ عرصے زندہ رہے یا لوگوں سے وہ مل سکے تھے یا نہیں مل سکے تھے۔ لیکن بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ان پر مطلع ہو گئے، تو فرط عقیدت میں لوگوں نے کیا کہا؟ فقالو، تو انہوں نے کہا فقالوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا ڈالو، یعنی یادگار کے طور پر ان کے اوپر ایک عمارت بنا ڈالو۔ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے میں، یعنی ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے کہ وہ بہت نیک لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے یا کیا تھے۔ اب ان کے اوپر یادگار کے طور پر ایک عمارت بنا لیتے ہیں، کوئی یادگار بنا لیتے ہیں یا مسجد بنا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، غالب آنے والے لوگ تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ بلا شبہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ سوری، تو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ تنازع اس بات پر تھا کہ اس کی جگہ پر کوئی مسجد بنائے یا کوئی بھی مونومنٹ، کوئی یادگار وغیرہ بنا دی جائے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ ٹھیک، ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ تنازع کس بات پر تھا کہ لوگ روح و جسم سمیت اٹھائے جائیں گے یا صرف روح کو اٹھایا جائے گا۔ دوسرا ابن عباس کا قول ہے کہ تنازع اس بات پر تھا کہ ان کی جگہ پر مسجد یا کوئی یادگار بنائی جائے۔ نمبر 3 اکرمہ جو ہے، اکرمہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے صحابی ہیں اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تنازع بعث بعد الموت والا ہی تھا، یعنی جو پہلا معنی آپ کو بتایا۔ اکرمہ کا بھی وہی کہنا ہے کہ دوبارہ اٹھنے پر تنازع تھا۔ بعض مفسر کہتے ہیں نمبر 4 کہ یہ تنازع اس بات پر تھا کہ یہ سو کر اٹھے ہیں یا مر کر اٹھے۔ بہرحال جو بھی تنازع تھا، یہاں پر ان کے
جگہ پر مسجد بنانے کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یادگار بناؤ، اور جو اثر رسوخ والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مسجد بناؤ۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل لینے کی کوشش کی ہے آج بھی کہ قبر پر مزار یا عبادت گاہ یا خانقاہ، مسجد وغیرہ بنائی جا سکتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ قبر پر کوئی مسجد یا خانقاہ یا مزار بنایا جائے۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا، خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ یعنی قبرستان اور باتھ روم کے علاوہ کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ 2 جگہوں پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر پر کوئی مزار یا عبادت گاہ نہیں بنانی چاہیے۔ قبر کو تو پکا بھی نہیں ہونا چاہیے، خطبہ بھی لگانا منع ہے۔ قبر عبرت کی جگہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی، قبر کے پاس جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ اسلام میں خانقاہوں اور مزاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، نہ کہ آپ قبروں پر مزار بنائیں اور اس پر میلے ٹھیلے اور عرس بھی رچائیں۔ یہ سب خلاف دین ہے اور اس کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غار کے پاس مسجد بنائی تھی، قبر کے اوپر نہیں بنائی تھی۔ بہرحال اب آپ کے ذہن میں یہ خیال اگر آ رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور وہاں پر ان کی قبر بھی ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کی قبر مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی، اور ان کا جس وقت ان کو مدفون کیا گیا تھا تو وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور کوئی مسجد آس پاس اس وقت تھی نہیں، مسجد کے باہر ان کا حجرہ تھا، اور آج بھی اس کو مسجد میں انکلوڈ نہیں سمجھا جاتا، باہر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں، اگر آپ ان کو گوگل پہ سرچ کریں، یا جو ایپ ہے نا اسلام 360، اس پہ اوتھینٹک حدیث آپ کو ملتی ہیں، اور پکی اور کنفرم بات ہے کہ قبر کو تو پکا ہی کرنا منع ہے، نہ کہ آپ اس پہ کوئی خانقاہ یا مسجد یا مزار بنا لیں۔ ہاں، قبرستان کے باہر مسجد ہو سکتی ہے تاکہ لوگ وہاں آئے تو نماز پڑھ سکیں۔ بہرحال یہاں پر لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور نیک عمل کو ایسا مقبول کیا کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آج کی تفسیر یہیں تک رکھوں گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صحابیات کے بارے میں تھوڑا کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کئی دفعہ سے ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ تھوڑی دیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔